السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امیدوار ہوں کہ تمام بہنیں و بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بھائیو اور بہنوں، آج کا پیش کیا جانے والا عمل ان معالجین کے لیے یا اس بندے کے لیے جو اس بات کی خواہش رکھتا ہو کہ صرف اور صرف زندگی میں ایک کام ایسا ہو کہ اسے کر لیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ایک کام سے ہر قسم کے کام لیے جا سکتے ہو۔ تشخیص ہو، سحر جادو کی کاٹ پلٹ ہو، اس کی حضوری ہو، اس طرح ارسال ہاتف کے کام ہو گئے، جنات کے کام ہو گئے، من پسند شادی محبت عداوت کی باتیں ہو گئی۔ تو ایسے تمام اموروں میں آج کا پیش کیا جانے والا عمل انتہائی تیز ترین مجرب المجرب ہے، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ 5 الفاظ کا مجموعہ ہے، انتہائی شارٹ اور مکمل عمل ہے۔ اس طرح تو انگنت اعمال، سینکڑوں اقسام کے اعمال کتابوں میں بھی مذکور ہے اور عاملین کے معمولات میں بھی چلتے ہیں، جو کہ عمل ایک ہو اور کام ہر قسم کے اس سے لیے جا سکتے ہو۔ پر ان تمام اعمال میں سے یہ عمل انتہائی محبوب ہے مجھے۔ اس طرح یا ایھا المزمل، اس لفظ سے بھی، ان الفاظ سے بھی دنیا کے زیادہ تر اموروں میں احسن طریقے سے بخوبی کام لیے جا سکتے ہیں۔ تو ناظرین ذی وقار احباب گرامی، اسکرین پر آپ احباب جو عبارت دیکھ رہے ہو ایک مرتبہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ عجبی یا رسول اللہ، بسم اللہ عجبی یا رسول اللہ۔ یہاں تک ہے، یہ مکمل عمل ہے۔ سب سے پہلے بات کرتا ہوں اس عمل کے عامل بننے کی۔ عامل بننا شرط ہے، لازم ہے، تاکہ آگے جا کر آسانی سے اس سے ہر کام منٹوں میں لیا جا سکے۔ عامل بننا کٹھن ہوتا ہے، اپنے تصرف میں ایک عمل لانا یہ انتہائی کٹھن ریاضت ہوتی ہے، کٹھن اوقات ہوتے ہیں، کافی مشقت اس میں کرنی پڑتی ہے۔ پر یہ جو عمل اسکرین پر ناظرین کرام آپ احباب دیکھ رہے ہو، اس عمل کا عامل بننے کے لیے پرہیز جلالی و جمالی شرط ہیں۔ پرہیز جلالی و جمالی کے ساتھ ساتھ معصیت، شادی شدہ افراد کے لیے مباشرت، حلال رزق، ان سارے باتوں کو لحاظ ملحوظ رکھنا ہے۔ نوچندی جمعرات کی شب سے یعنی شب جمعے سے اسے شروع کر دینا ہے۔ اگربتیاں عمل کے دورانیے میں سلگا لیا جائے، سب سے پہلے غسل کر لے، سفید لباس زیب تن کر دیں، اس لباس پر خوشبودار کوئی سا بھی عطر یہ لگا دیں، اور عمل کی پڑھائی کا آغاز کر دے۔ اول و آخر درود شریف نہ پڑھا کوئی مذائقہ نہیں، شروع میں صرف ایک مرتبہ پوری تسمیہ شریف پڑھ لینی ہے، پھر تکرار اس عبارت کا شروع کر دینا ہے۔ بس شروع کر دیا تو پڑھتے جائیں، 5000 مرتبہ پڑھ لیا، 10,000 مرتبہ پڑھ لیا، اس کے بعد سو جائے۔
صبح جب نماز فجر کے لیے اٹھ گئے اور نماز فجر ادا کر دی تو اگر اس کے بعد نیند کا غلبہ تھا تو نماز اشراق کے بعد نیند پوری کر لیں، لیکن جاگتے ہوئے آپ نے وضو کر لینا ہے اور پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس عمل کی تکرار شروع کر دینی ہے اور اپنے ساتھ گنتی کو یاد رکھتے جانا ہے۔ اسی ترتیب سے 21,40,000 مرتبہ اس عمل کو کمپلیٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد زندگی جتنی بھی آپ احباب کی معالج کی زندگی ہو تو اسے پھر بھی چلتے پھرتے معمول میں رکھنا ہے، دن رات میں چھوڑنا نہیں، کیونکہ عامل جو ہوتا ہے مرتے دم تک اپنے عمل پر قابض رہتا ہے، کیونکہ عمل، اعمال، الفاظ یہ کائنات میں پکے پکائے ہیں، اسے پکانے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ ہم نے اس کے ساتھ اپنے باطنی پاور، روحانی پاور، اپنے روح کو پکانا ہے، تاکہ ہماری روح اس کی نسبت سے اتنی مانوس ہو جائے کہ اس کے مکاشفات، انوارات، فیوزات، برکات کھلی آنکھوں سے دیکھنے کو ملے۔ پر یاد رکھے جو بندہ اس کا عامل بننا چاہے تو کوشش کرے رابطے میں رہا کرے، کیونکہ اس میں کچھ تعداد کے بعد انوارات کی منتقلی شروع ہو جاتی ہے، اس میں مکاشفات کے بھی دورانیے ہوتے ہیں، اس میں مشاہدات بھی ہوتے ہیں، تاکہ قدم با قدم ان کی رہنمائی کی جا سکے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز 2 3 4 اموروں کے لحاظ سے اس عبارت کی پیش کروں گا، جس میں صرف اور صرف اس کے کام بتا دیے جائیں گے، کام بتلائے جائیں گے، تعویذات نکالنا، اس طرح تشخیص کرنا، اس طرح سحر جادو کی کاٹ ہو گیا، پلٹ ہو گیا، اس طرح جنات کے کام ہو گئے، تو یہ ایسا بیش بہا تحفہ اور نایاب عمل پیش کر رہا ہوں جس کا اعمالوں میں کوئی ثانی نہیں، انتہائی بہترین عمل ہے۔ بس ترتیب یہ رکھنی ہے کہ پرہیز جلالی و جمالی جتنا گھٹاتے جائیں گے اتنا ہی جلد از جلد اس کے تصرفات ہاتھوں میں آتے جائیں گے۔ یاد رکھیں، تشخیص مثال دے رہا ہوں، تشخیص زمانے میں سینکڑوں کی تعداد میں سننے کو دیکھنے کو مل رہی ہے، تسبیحات ہو گئے، پانی کی تشخیصیں ہو گئی، چہرے کی، مٹی کی، بالوں کی، ٹوپی کی، چاولوں کی، کپڑوں کی، اس طرح ناپ وغیرہ، پیمانے کی، فٹوں کی، ان گنت تشخیصوں کے اعمال ہے، لیکن اس پر ان تشخیصوں پر معالجین کے دل 100% نہیں بیٹھتے۔ پر اس عمل سے جو تشخیص کی باتیں ہوتی ہے تو وہ ایسی ہوتی ہے کہ ماضی بھی اس میں کافی سارا سامنے نظر آتا ہے، اور اس طرح مستقبل کی بھی کچھ باتیں اللہ رب الکریم اپنی عطا سے، اپنے امر سے، اپنے فضل و کرم سے ایسی دکھا دیتا ہے کہ جب اس کا عامل کسی کو باتیں بتاتا ہے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اس نے کبھی نہ سنی ہوتی ہے، نہ اس نے کبھی مانی ہوتی ہے، لیکن جب اس کا عامل باتیں بتاتا ہے تو انسان حیرت میں مبتلا رہ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، آج صرف اس کی زکوٰۃ کی متعلق، ریاضت کی متعلق بات چل رہی ہے، اس میں لغو باتوں سے، گالم گلوچ سے سالک کو پرہیز کرنا ہے، اسی طرح باتیں انتہائی کم کرنی ہے، نیند انتہائی کم کر دینا ہے،
آہستہ آہستہ اگر کوئی شروع میں نہیں کر سکتا تو آگے جا کر انتہائی آہستہ آہستہ اپنے وجود کو، اپنے روح کو، اپنے باطن کو اس کا عادی بناتا جائے، اور جب اس کی تعداد کمپلیٹ ہو جائے تو پھر انشاءاللہ ایسا سالک رابطے میں رہے تو آگے جا کر اس کی رہنمائی اور بھی ایسے انداز میں کی جائے گی کہ اس کے لیے کمالات کے راستے کھلتے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بہت ہی مفید عمل ہے، کرنے والوں کے لیے دعا گو رہوں گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب الکریم مجھ پر، آپ تمام ممبران، احباب گرامی، چاہنے والوں پر خصوصی اپنا فضل و کرم فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اسی کے ساتھ اجازت کا خواستگار رہوں گا۔ دیکھتے رہیے روحانی علاج گاہ، عملیات گوہر۔ اللہ حافظ۔